جو یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ بھی، جو نہیں کہتے وہ بھی، سارے کے سارے اپنی مسجدوں میں دسترخوان لگا کے اجتماعی اعتکاف شروع ہوا ماشاءاللہ اب سب کا. وہ پیسے لے کے کرتے ہیں. مجھے ایک بندے نے کیا کہا بھلا کہ چوکے صاحب کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ میں کہ یار ماشاءاللہ کافی سارے بیٹھے ہیں. میں کہ اگر سٹاف بھی سارا ساتھ ملائے تو 450 سے اوپر چلے جاتے ہیں. کہنا یار کتنے پیسے ان سے لیے ہیں؟ میں کہ دسن والی گلاں نہیں ہیں بھائی، یہ کیوں بتایا ہمیں؟ ساری گھر کی گل ہے بابا جی، گھر کی گل باہر تو نہیں دسنی چاہیے ہے نا، گھر کی گل تو گھر رہنی چاہیے نا. میں کہ بھائی ہمارا گھریلو معاملہ ہے، ہم جتنے مرضی لیں. کہتے پھر بھی کنے کو لینے. میں کہا بھائی ہمارا گھریلو سا معاملہ ہے. وہ کہیں آ گیا یہاں پر، مجھے تو نہیں پتا کسی سے نے پوچھا ہوگا، یہاں اعتکاف بیٹھنے والوں سے کسی نے پوچھا ہوگا. اس نے کہا ہوگا نہیں پیسے لیے. اس نے دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا نہیں لے. تیسرے سے پوچھا، اس نے نہیں لے. باہر سٹاف سے کوئی جو امیر آدمی کھڑا تھا جو گاڑی پہ، اس نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کبھی دیے. مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ آج میں اٹھ کے باہر گیا، کہہ رہا رسول صاحب یہ کیویں نظام چل رہا ہے؟ میں کہ میں کیوں دساں، یہ کوئی دسنے والی گل ہے؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں، کوئی بتانے والی بات ہے؟ پاگل ہے جو پوچھ رہا ہے. اچھا تو جس کو یہی شعور نہیں ہے نظام کیسے چلتا ہے، اپنی قیمتی بات کیوں ضائع کریں ہم؟ ایک بندہ اصلاح کے لیے تو اس کو بتاؤ، جو طنز کے لیے تو اس کو مت بتاؤ. گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. وہ جس کو یہی نہیں پتا کہ رب دینے پر قادر. میں کہتا ہوں یہ تو 400 450 اگر 4 لاکھ بھی ہوں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. مالک تو بے نیاز ہے، اس نے دینا، کون سا کسی بندے نے دینا بابا جی؟ رب رازق ہے، کسی کو غریب بنا دے خدا کی قسم نعمت ہے، کسی کو امیر بنا دے یہ بھی نعمت ہے. غریبی اور امیری دونوں جو اس کی عطا ہے. غریب اپنی قسمت پر ناز کرو اور مان کرو. پیسہ تو بات کی بات ہے بابا جی، روزانہ رب کی زبان پر رب اور فرشتوں کے درمیان بات ہوتی ہوئی اللہ وہ تیرے سے روزی مانگتا ہے. اللہ وہ رو رہا ہے، اللہ اس کے بھوکے بچے پیاسے بچے مالکا یہ دیکھ پروردگار، وہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے بھوکے سو رہے ہوں گے پروردگار. اللہ پاک دیکھ تو یہ بھی تو اللہ فرماتا ہے نہیں دینا اس کو. وہ بابا جی روٹی لبے نہ لبے، رب تے فرشتوں کے درمیان گلاں تے چل دی ہون گے نا روزانہ. ہائے ہائے، اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور فرشتوں کے درمیان باتیں تو ہوتی ہوگی نا. اس کا رب کی زبان مبارک پر بار بار بندے کا نام تو آتا ہوگا نا. بابا جی یہ تو وہ تھے نا، کیا نام تھا ان کا، وہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے مدینے شریف جانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کے ساتھ مل گئے تھے. ہاں مولانا جامی علیہ رحمہ. مولانا جامی علیہ رحمہ کا کیا ہوا؟ گورنر کو آرڈر آیا، خواب میں نبی پاک علیہ السلام خواب میں ملتے ہیں، اے گورنر جا بارڈر پہ کھڑا ہو جا اور پابندی لگا دے کہ جامی داخل نہ ہو میرے مدینے میں. اللہ، مدینے میں جامی داخل نہ ہو. اور جامی عاشق رسول. کئی لوگ جاہل کہتے ہیں کہ جامی کو روک دیا گیا تھا. اور جامی کو کیوں روکا؟ تمہیں یہ شعور نہیں ہے؟ بارڈر پہ کھڑے ہو گئے، ہر بارڈر سے داخل ہونے والے سے پوچھتے ہیں تیرا نام جامی ہے؟ تیرا نام جامی؟ تیرا نام جامی ہے؟ پورے مدینے میں جامی جامی ہو گیا. اللہ، پورے مدینے میں جامی جامی ہو گیا. مولانا جامی علیہ رحمہ جب آئے اندر داخل ہونے گے تو انہوں نے کہا تیرا نام جامی؟ آپ باتیں ہاں میرا نام جامی ہے. کہتے تو نے اندر داخل نہیں ہونا. اس کو روک لیا. آپ نے رقص کیا، ناچے وہاں پر. کیا کیا؟ ناچے، رقص کیا آپ نے. لوگوں نے پوچھا جامی تجھے تو مدینے میں داخلے سے روک دیا گیا ہے، تو کیوں ناچتا ہے؟ کہنے چھوڑو مدینے میں آنا جانے کی بات کی بات ہے، میرے نبی کی زبان پر جامی کا نام تو آ گیا کم از کم. یار نبی کی زبان اطہر پر جامی کا نام تو آیا کم از کم. یہ جنت جہنم بات کی بات ہے، کم از کم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان پر. ایک اور بھی نقطہ یہاں ظاہر کریں، ناچنا ہے. بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو نا اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے تو بات کسی اور طرف نکل جائے گی. چلیں تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوا پھر ادھر آ جاتا ہوں واپس. بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فقیر اپنی مرضی کا ہوتا ہے، بیٹھا تو موج میں ہے، جی چاہے تو آنے والے کو پہلے دن ہی نواز دیا جائے، عائش کر، نہیں نوازا تو جیسا زندگی نگاہتی.
آپ کو جو پیر صاحب تھے نا، پیر عنایت شاہ علیہ رحمہ، ان کو جب پہلی مرتبہ جا کے ملے تو اندر روشنی تو تھی نا، وہ نور تو تھا. ملتے انہوں کو اتنا قابل بندہ، ملتے ہی چراغ روشن کر دیا، لوح محفوظ کی عبارت پڑھنا شروع کر دی. اللہ، جب پڑھنا شروع کر دی عبارت تو گھر میں گئے تو بھابیاں، ابھی آپ جائیں گے نا گھر میں، انجی ہوئے گا، ایسے ہی ہوگا. آپ نے مسافداری مبارک رکھ لی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، یا آپ نے مطلب سفید کپڑے پہننا شروع کر دیا یا ٹوپی پہننا شروع کر دیا، تو کیا کہیں گے؟ تیری عمر ہے، وہ تینوں کی ہو گیا ہے، وہ تو کیڑے مولیاں چکر چ بہ گئے ہیں. ہاں ایسے ہوگا. سمجھائیں گے آپ کو سارے. بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ گھر میں گئے نا تو بھابیوں نے سمجھایا، بولیا وہ تو کی کر رہا ہے، وہ رائیں تے تو سید، وہ سید تے کسی دا مرید ہی نہیں ہوندا، تو کیڑے چکر چ پہ گیا. بلے شاہ نے پنجابی میں ایک شعر کہا، کہندا بلے نوں سمجھاون آئیاں بھابیاں تے پرجائیاں، ہیں من لا بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں. یعنی لمبی بات ہے، سمجھانے کے لیے آ گیا. آپ ماتے ہیں جو مجھے سید کہے وہ جہنمی ہے، جو رائیں کہے وہ جنتی ہے. اتنا گم ہوئے. اچھا پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں یار میں سید. ادھر سے بابا جی کے دل میں خیال دیکھا کہ میرا مرید اس طرف میں لگ گیا. وہاں سے بیٹھ کے چراغ روشنی بند کر دی. عقیدے میں ذرا سا فرق آ گیا. السلام علیکم. بزرگ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ 7 سال تک ناچتے رہے. یہ جو تھے نا یہ جو قوالی، اب تو قوالی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کس طرف لے گئے نا لوگ، اب تو ہیں، اب تو ماحول ہی کچھ اور ہو گیا. تو 7 سال، کیونکہ پیر صاحب کو یہ پسند بڑا تھا قوالی کے اندر بیٹھنا. ایک ملاقات ہو گئی 7 سال کے بعد، 7 سال تک ایسی ناچنے میں گزار دی. پھر غور سے سنیں، ناچنا وہ ناچنا نہیں تھا یہ جو میں ممبر پہ بیٹھ کے ان کا لفظ نہیں لے سکتا نا، یعنی قوالی پر جو دھمال ڈالنا ہوتا ہے وہ تھا. 7 سال کے بعد ایک جگہ ملے، پیر مرید آمنے سامنے دیکھا جب غور سے تو دیکھ کے اٹھ کے بھاگ کے قریب آئی. آپ ماتے تو بلا ہے، تو بلا کہنے حضور میں بھلا، یعنی میں بھول گیا تھا. تو وہاں پہ میری طرح کے مولوی بیٹھے تھے، بڑی بڑی پگڑی باندھ، سمجھ گیا نا، خوشبو شو لا کے پگڑی چھڑ گئے. کہندے بولیا پر نچنا تے حرام ہے، تو کی کیتا ہے؟ نچنا تے حرام ہے. ادھر جامی سے بھی یہی کہا، جامی سے بھی یہی بات کہی کہ ناچنا تو حرام ہے. ادھر بلے سے بھی یہی بات کہی، وہ بولیا نچنا تے حرام ہے، تو کی کیتا ہے؟ آپ نے بڑی پیاری بات میں آپ کہندے چپ کر ملا تو کی شرع رکھنی، چپ کر ملا تو کی شرع رکھنی. شرع نال فقیر دے پئی ہوئی ہے، تینوں اپنی شرع دا خیال ملا سانو یار منان دی پئی ہوئی ہے. چپ کر ملا. اللہ پھر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رنگڑ نالوں کھنگر چنگا، آئے ہائے رنگڑ نالوں کھنگر چنگا جس تے پیر کسائی دا. اس سے پہلے فرماتے ہیں بلے نالوں چلہ چنگا، آئے ہائے بلے نالوں چلہ چنگا جس تے تام پکائی دا. کہتے ہیں بلیا تیرے سے تو چولہا اچھا ہے، جو اپنے اندر آگ جلا کے کسی کی خدمت تو کرتا ہے، کم از کم اپنے من کو مار کے کسی کا بھلا تو کرتا ہے. بلے نالوں چولہا چنگا جس تے تام پکائی دا، رنگڑ نالوں کھنگر چنگا جس تے پیر کسائی دا. اس سے آگے ایک اور شعر ہے، کیا ہے؟ ہاں رل فقیراں مجلس کیتی پورا پورا کھائی دا، رنگڑ نالوں کھنگر چنگا جس تے پیر کسائی دا. کہہ رہے فقیروں نے آپ نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ کھانا کم کھانا چاہیے. رنگڑ نالوں کھنگر چنگا. فرماتے ہیں کہ جو کھنگر کہتے ہیں جس پہ پونی گھسیٹتے، جس نے پیر پنجابی کہتے ہیں چاواں، سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں کہ بدتمیز بد اخلاق عالم سے پیر گھسانے والا پتھر اچھا، بدتمیز بد اخلاق صوفی سے پیر گھسانے والا پتھر اچھا، بد اخلاق استاد سے پاؤں گھسیٹنے والا جس میں پاؤں رگڑا جائے وہ پتھر اچھا. وہاں پر آ کر ان کو دیکھ فرمایا چپ کر ملا تو کی شرع رکھنی، شرع نال فقیر دے پئی ہوئی ہے، تینوں اپنی شرع دا خیال ملا سانو یار منان دی پئی ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر شریعت کو صحیح سمجھتا ہے تو فقیر سمجھتا ہے.
تو یہاں پر غریبی امیری کی بات چل رہی تھی. غریب مت سوچا کرو کہ رب ہمارے سے ناراض ہے. خدا کی قسم غریبی جتنا بڑا تحفہ ہی کوئی نہیں ہے جتنا غریبی میں رب نظر آتا ہے، امیری میں آتا ہی نہیں ہے. امیر صاحب ایمان کی بات نہیں کر رہا، امیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اس کی اور بات ہے. غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، امیر ہونا بھی جرم نہیں ہے. اللہ قرآن میں اس بات کا اعلان فرما رہا ہے، وضاحت کی جا رہی ہے کہ غریبی، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جہنمی یہ کہیں گے، ایک ہم سجدہ نہیں کرتے تھے، دوسرا ہم غریبوں کو کھانا. آج ایک فیصلہ تو کریں، میں وعدہ تو نہیں لے رہا یار، جس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کم از کم عید پہ کسی غریب کے گھر میں جا کے راشن پکوا دے. مجھے نہیں دینا، اس مدرسے میں بھی نہیں دینا، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں. آپ کسی کو عید والے، اب تو چاند رات کو اٹھنا نا، تو کسی غریب کو جا کے دے کے آئیں گے نا آپ انشاءاللہ. چلو اگر راشن نہ دے کسی غریب کے گھر میں جا کے یار 2 جوڑے کپڑوں کے دے کے آ جاؤ گے نا. ابھی تو اب یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹیلی فون کا سسٹم سارا چل رہا ہے، اپنے گھر والوں کو کہہ دو کسی غریب کو ایک جوڑا کسی بچے کو بھی لے دیں، کیا جائے گا. خدا کی قسم غریب بندہ خود تو بھوکا رہ لیتا ہے، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے مانگتے ہیں نا، پاپا میں نے دودھ پینا ہے، میں نے روٹی کھانی ہے، میں نے کپڑے پہننے ہیں، ماں باپ سے وہ برداشت نہیں ہوتا. اور اگلی بات بھی سنیں، جو غریب کو کھانا کھلائے گا، غور سے سننے والی بات ہے، جو غریب کو کپڑا پہنائے گا، جو غریب کی مدد کرے گا، میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے یہ پکی بات کہتا ہوں، رب اس کی نسل میں سے کسی کو غریب نہیں رہنے دے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ امیر ہو جاؤ تو غریبوں کی مدد کیا کرو. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر. آگے انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا. بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اب تو بڑی باتیں کرتا ہے، اب تو بڑی باتیں کرتا ہے. ایسا زمانہ بھی تھا، ایسا وقت تھا جب تیرا وجود، تیری کوئی حیثیت، تیری وجود، تیرا کوئی تصور ہی نہیں تھا. پیدا ہونے سے پہلے تیرا کوئی تصور نہیں تھا. وہ جب تو ماں کے پیٹ میں بھی گیا تو اس وقت بھی میری شان قدرت میں تجھے جو بھی بنا دیتا. تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، لیکن میں نے تجھے اتنا اچھا بنایا، اور میں نے تجھے بنایا. اب تو کہتا ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ. تو میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو میرے سے نہیں ڈرتا، تو میرے سامنے گریازانی نہیں کرتا، تو میرے سامنے نہیں روتا، جبکہ تیرا تو وجود ہی نہیں تھا، تو پھر بھی تجھے شرم و حیا نہیں آتی تجھے. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے تیری اوقات ہی کچھ نہیں، تیری تو حیثیت ہی کچھ نہیں تھی. قرآن کی آیت بھی سن لیں، یہ رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر بھی 1 ہے. اس کے آگے میں ایک آیت صرف پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے. زمین کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی تمہارے زندہ اور مردوں کو. زمین دیکھیں کیا ہے، زمین زندہ کو بھی اندر سمیٹ لیتی ہے، مردوں کو بھی. لیکن زمین دیکھیں کیسی ہے. اللہ. اچھا زمین کے کان ہیں، زمین کے کان نہیں ہیں، لیکن کمال بات دیکھیں ذرا، آپ کوئی بندہ مر جائے اور 4 بندے مل کے بیٹھ کے، اچھا یہ تو بتائیں اگر مردے کو زمین میں دبا دیا جائے تو 2 4 6 گھنٹے بعد اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ تو بولو تو صحیح یار، بدبو آتی ہے، اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے. لیکن زمین سے کہا جائے کہ زمین یہ ہم تیرے پاس امانت رکھ رہے ہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بتائیں. ہم تیرے پاس امانت رکھ رہے ہیں، تو نے اسے چھیڑنا نہیں ہے. زمین اس کو ایسے رکھتی ہے جیسے بندے کو فریز کیا ہوتا ہے. اللہ. اس کے اندر سے بدبو تو بعد کی بات ہے، اس کا کفن میلا نہیں ہونے دیتی.
اچھا مجھے یہ تو بتائیں، اگر 4 بندے مل کے زمین کو سمجھائیں تو زمین کو سمجھ آ جاتی ہے، ان میں سے اللہ کا ولی بھی کوئی نہ ہو، 4 بندے سمجھائیں تو زمین کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک بات تو مجھے بتلائیں، اگر کوئی اللہ کا ولی زمین کو سمجھائے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی؟ اس لیے میرے بھائی ہمیں فکر اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم نے آخرت میں ایک دن اس ظاہری دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ آج 11:30 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی، موقع دیا تو کل ضرور انشاءاللہ تعالی بقیہ سبق ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق کچھ باقی ہے، 2 صورتیں کل انشاءاللہ ملا کے پڑھیں گے۔ دیکھیں آج کون سی رات ہے پھر بتائیں بابا جی؟ ایک رات باقی رہے گی، ایک رات باقی ہے، اور سوچو کہ ابھی بھی ہمارا نام شامل نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے، اگر ابھی بھی ہماری بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ میرے بھائی کوشش کریں کہ یہ جو دن باقی رہ گیا نا، پہلے دن آپ سے میں نے کیا کہا تھا؟ 21ویں 23ویں 25ویں، اور آج کیا ہے پھر بتائیں میرے بھائی؟ 25ویں آ گئی اور رمضان بھی الوداع ہو گیا آج سے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں بھی وعلی آل سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے مالکا یہ جتنے بندے تیرے بیٹھے ہیں اللہ، یہ ظہر سے مسلسل تجھے راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، زندگی تیری حکم عدولی میں گزار دی، ساری زندگی تیرا کھا کے تیرے ہی نافرمانی کرتے رہے، ساری زندگی تیرا کھا کے تیری حکم عدولی کرتے رہے۔ اللہ ہم نے تو کسی غریب کو کھانا بھی نہیں کھلایا، اللہ سجدوں سے بھی ہم جلال تو نے پھر ہمارے جیسے گندوں کو اپنے گھر میں بٹھا لیا۔ مالک اب تو ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں نا، سنیا اے مولا، اے پروردگار، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے خطاؤں پہ پردے ڈالنے والے، اے رب ذوالجلال، اے میرے مالک، اے مالک و مولا، اے رب ذوالجلال، اے میرے مالک، اپنی رحمت کا صدقہ ہم پہ کرم کر دے تو۔ اللہ ہم جانتے ہیں بڑے گناہگار اور سیاہکار، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزر گئی، تیرا ہی کھاتے رہے، تیری کی تیری نافرمانی کرتے رہے، اللہ چھپ چھپ کے گناہ کرتے رہے۔ اللہ پاک دیکھ مالک اب تو اپنی ندامت کے لیے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ تیرا تو اعلان ہے کوئی بندہ جب نادم ہوتا ہے تو مجھے ندامت کرنے والا بڑا پسند ہے۔ اے مالک مولا سارے بندے تیری بارگاہ میں یہاں پر ندامت کرنے کے لیے تیرے گھر میں بیٹھ گئے، آ کے تیرے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہیں تیرے گھر میں مالکا، صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ اے مالک مولا اپنی رحمت پاک صدقہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما، اللہ توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہی تو تو رحیم اور کریم ہے، تو تو غیروں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو تو تیرے نام ماننے والے جو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ یہاں تو سارے تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں نا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ مالک تیرے بندے تیرے مہمان بنے ہیں، مہمان کا اللہ مہمان کا تو رتبہ بڑا ہوتا ہے نا، لوگ تو مہمان کے سامنے کھانے پیش کرتے ہیں، اے مالکہ دیکھ تو ہمیں کھلاتا بھی اور پلاتا بھی۔ اللہ پاک اتنی خدمت ہماری مالک
ہر چیز ہمیں ہر چیز پکی پکائی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ رب ذوالجلال تیرا کتنا کرم ہے اللہ، کسی دن اللہ بلکہ آج کے دن ہی تو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی، ہماری بخشش کا پروانہ بھی ہمارے ہاتھوں میں عطا کر دے۔ اے مالکا کھانا تو پھر بھی مل جائے گا، اللہ تو بخشش کر دے، یہی ہماری سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اللہ ہماری والدہ کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے باپ کو بھی تو معاف کر دے، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے عزیز و اقربا کو معاف کر دے۔ اے مالک و مولا جو تیرے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان پہ کرم نوازی فرما دے، اللہ ان سب کے رزق میں اضافہ کر دے۔ اے رب ذوالجلال یہاں پر آنے والوں پہ کرم نوازیاں فرما، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، یا الہی سب کی دل کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا الہی العالمین یہ تیرے بندے اے مالک و مولا یہ جتنے بندے تیرے گھر میں مہمان بنے ہیں، جتنے بندے تیرے مہمان بیٹھے ہیں اللہ اپنی رحمت پاک کا صدقہ ان کی مہمان نوازی فرما۔ اللہ ہماری ایک ہی مہمان نوازی ہے کہ تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اللہ بس تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، اللہ مرتے وقت کلمہ حق نصیب فرما۔ امال کا پتہ نہیں آئندہ سال کس کو یہ 25ویں نصیب ہوگی، اللہ تو سب کو لمبی زندگی عطا فرما، سب کو صحت تندرستی عطا فرما، سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، اللہ سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، اللہ مرتے وقت کلمہ حق نصیب فرما، یا الہی انوار مدینہ کو ترقیاں عطا فرما، اللہ اپنی رحمت پاک صدقہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ فرما، اللہ جو ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس میں سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے بھائی آؤ ذرا، اے میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ کہ تیری ماں تیرے گھر میں بیٹھ کے مان کرتی ہے کہ میرا بیٹا اعتکاف بیٹھا ہے، تیرا باپ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرا بیٹا اعتکاف بیٹھا ہے، تیری بہن اپنی دوستوں کو بتاتی پھرتی ہے کہ میرا بھائی اعتکاف بیٹھا ہے، تیرے رشتہ داروں میں تیری عزت بن رہی ہے۔ سوچ تو صحیح، اگر عزت والے کام نہ کیے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ سوچ تو صحیح، اگر بخشش کا کوئی پروانہ نہ ملا تو کیا انجام ہوگا؟ سوچ اگر تیرا رب تیرے سے ناراض رہا تو پھر کیا انجام ہوگا؟ سوچ لوگوں کے سامنے تو تیری عزت بن رہی ہے نا، ذرا اپنے مالک کو راضی کر لے، اپنے سر کو جھکا لے، ندامت سے آنسو گرا لے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ تو بنا لے کم از کم تو۔ میرے بھائی اے رب ذوالجلال چند لمحوں کے لیے سارے ساتھی آج سارے ساتھی اس کے لیے ضرور دعا کرو جس کو آج تک اعتکاف میں بیٹھ کر بھی رونا نہیں آیا، اس کے لیے ضرور دعا کرو کم از کم۔ جس کو رونا نہیں آیا حدیثوں سے ثابت ہے، کم از کم رونے والا منہ بنا لو، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اپنے دل کے اندر اپنے دل کی تمنا مانگ لو ذرا، اپنے دل کے اندر اپنے دل کی جائز تمنا مانگو ذرا۔
یا الہی اے مالک مولا، تھوڑی دیر کے بعد، چند لمحوں کے بعد رات کا پچھلا حصہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک تیرا تو اعلان ہے نا، رات کے پچھلے حصے میں جو میرے سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں دین کا کام کرنے والا بنا، اللہ دین کا کام کرنے والا بنا، اللہ دین کا کام کرنے والا بنا۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام سے محبت عطا فرما، اپنے بزرگوں سے محبت عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرما، پیارے آقا علیہ السلام کی سچی سچی غلامی نصیب فرما، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اپنی رحمت پاک صدقہ اس ادارے کو قائم اور دائم رکھنا۔ اللہ اپنی رحمت صدقہ جو ساتھی یہاں پر جو مرادیں لے کے ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ کسی کو بیٹے کی طلب ہے تو بیٹے عطا فرما، بیٹیوں کی طلب ہے تو بیٹیاں عطا فرما، جن بچوں نے امتحان دیا نے کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ ہماری دین دنیا قبر حشر بہتر بنا۔ یا الہی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا الہی یہ تیرے بندے اللہ بھوکے اور پیاسے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اللہ سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا الہ العالمین آخر میں ہماری التجا ہے، اللہ جن کے گھروں کے اندر جوان بیٹیاں ہیں اللہ ان کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ بیٹیوں کی عزتیں تیرے ہاتھ میں ہے مالکا، جن کے گھروں میں جوان بہنیں ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اپنی بہنیں بیٹیاں تصور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت پاک صدقہ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اپنی بہنیں بیٹیاں تصور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کو یہاں بیٹھنے والا شراب کا عادی ہے تو اس کی بخشش فرما، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو بخشش فرما۔ اللہ اپنی رحمت کا صدقہ، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے پروردگار کہ ماں باپ کی نافرمان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہمارے ماں باپ کو زندگی صحت اور ایمان سے عطا فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ادب کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں اللہ ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صلی اللہ تعالیٰ کے سر مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔